ہمارے محترم بزرگ دوست، پارٹی کے لوگ، گاؤں کے لوگ، بچے، جوان، جتنے اس رات میں اندھیرے میں بارش طوفان کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، میں آپ کا دل سے مشکور ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں کبھی ووٹ لینے کے لیے، آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہ پہلے آیا ہوں نہ آج ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور میں خالی ہاتھوں کے ساتھ آیا ہوں آپ کے پاس۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ کوئی ٹرانسفارمر ہے، نہ کوئی گلی نالی ہے، نہ کوئی ایسا وعدہ ہے، گلی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں آپ سے وعدہ کر سکوں۔ ایک پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آئے اپنے ملک کو آزاد کرے، خود کو آزاد کرے، ذہنی غلامی سے نکل جائیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان سے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ نہیں۔ کیا ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے؟ نہیں۔ کیا ہماری معاشی پالیسی آزاد ہے؟ نہیں۔ کیا ہماری معاشرے کے اوپر جو اخلاقیات مسلط کی جا رہی ہیں مغرب کی طرف سے، کیا ہم اس میں آزاد ہیں؟ نہیں۔ جب ہم آزاد نہیں ہیں تو پھر یہ علیحدہ زمین کے ٹکڑے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہی پاکستان کا نعرہ تھا۔ میں اور آپ، ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلی دفعہ ملے ہوں گے زندگی میں، پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، لیکن ہمارا ایک بھائی گیری کا تعلق ہے۔ آپ پر ہم جان دے سکتے ہیں، آپ پر جان دے سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے دین کی بنیاد بھی یہ کلمہ ہے، ہمارے ملک کی بنیاد بھی یہ کلمہ ہے۔ پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 80 سال ہو گئے ہیں، کہیں پر آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہے؟ غلام در غلام در غلام در غلام، 80 سال سے، بلکہ 80 سال نہیں، 1947 سے پہلے جب 1857 میں گورا یہاں پر اپنا حکومت اس نے یہاں پر قائم کر لیا تھا۔ یہ جو آپ کو قلعے نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو ڈی سی کے، کمشنر کے، جی او سی کے، ان لوگوں کے جو بڑے بڑے بنگلے نظر آتے ہیں، یہاں پر انگریزوں کے وائسرائے کے نمائندے بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی بنگلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا 17 سال کا نیا بھرتی ہونے والا لڑکا اے سی، اس کی ضرورت 20 کنال کے بنگلے کی ہوتی ہے؟ گورا تو یہاں سے چلا گیا اپنے ملک میں، ان کا وزیر اعظم، وہ 10 کے 9 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پر وہ رہتا ہے، وہ چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہاؤس ہوتا ہے 2 کمروں کا۔ اپنے ملک میں وہ سسٹم یہاں پر ہمارے لیے ان کو چھوڑ کر گیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم سب لوگ، ہمیں روزمرہ کے مسائل میں اتنا الجھا دیا گیا ہے، گلی، بجلی، یا اندھیرے میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، ٹرانسفارمر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو بڑا مقصد ہے جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا، اس کی طرف نہ ہماری سوچ جانے دیتے ہیں۔ آپ کو روزانہ یہ پیستے رہتے ہیں۔ ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں، کوہاٹ کے ڈی اسپتال، ڈی ایچ کیو اسپتال، یہ جو بزرگ ہیں ان کے سامنے بنا تھا۔ نوجوانوں کو اگر نہیں پتا ہوگا تو یہ کافی ابھی سے 15-20 سال پہلے بنا ہوگا، اتنا ہی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جب نئی بلڈنگ بنی تھی، بہترین شاندار بلڈنگ، بڑا جو ہے تو اس کا اچھا نقشہ، حساب کتاب، لیکن سسٹم نہیں تھا۔ 1.5 سال کے اندر وہ کوڑے کا ڈھیر بن گیا، اور آج تک وہ کوڑے کا ڈھیر ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے، ہمارا مسئلہ ہے نظام ٹھیک کرنا۔ وہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ایک بندہ نکلا تھا، عمران خان۔ یہ پورا نظام اس ملک کی اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، جو بدماشی ہے حقیقت میں، جن کے پاس بندوق کی طاقت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، جاگیردار سارے ان کے ساتھ ہیں، اس ملک کی ساری اشرافیہ اکٹھی ہو کر اسے ایک مسلمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ کس کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ عمران خان غریب کا ہمدرد ہے، کمزور کا ساتھی ہے، اور پاکستان کی خودداری، آزادی اور غیرت کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے، پاکستان نے کیا سلوک کیا؟ تو یہ پاکستان کی اشرافیہ، اگر ان کا بس چلے، یہ اسے جیل کے اندر سے ہی، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس کو زندہ واپس آنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہماری کوئی امید ہے پاکستان میں کسی سے، تو وہ ایک اس بندے سے ہے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے،
جو حقیقی آزادی بتاتا ہے, جو کہتا ہے کہ یار ہماری آنے والی نسلیں آزاد ہو جائیں. اس بندے نے اس کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ لوگ ورلڈ کپ یاد کرتے ہیں, شوکت خانم یاد کرتے ہیں, یونیورسٹی یاد کرتے ہیں, وزیر اعظم, ایک انقلاب, فکری انقلاب لانے کی لوگ بات کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا کلمہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں پہ, آنے والے میرے بچے, آنے والی 2-3 نسلوں میں اس نے ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے دیا, جو ہمارے دین کی بھی بنیاد ہے, ہمارے پاکستان کی بھی بنیاد ہے. میری یہاں آنے کا مقصد, آپ یقیناً بزرگ ہے, میں اس نہ میری اتنی حیثیت ہے, نہ میری اتنی اوقات ہے, نہ میرا اتنا تجربہ ہے, نہ میرا اتنا علم ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں یا آپ کو کچھ میں سمجھانے کی کوشش کروں. یقیناً آپ کا علم اور تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. میں صرف خان صاحب کے ایک پیغام لانے والے کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. وہ اپنے لیے کبھی بھی لوگوں کو نہیں بلاتا, آج تک اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جیل سے نکالنے کے لیے تحریک چلاؤ. وہ جیل میں بیٹھا آج بھی یہی کہتا ہے کہ آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, غریب کی بات کرتا ہے, مغرب کو, اسرائیل کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہے. تو میری صرف ایک گزارش ہے, اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو نعمتیں دیتا ہے ایسے قوموں کو بھی نعمتیں دیتا ہے. 80 سال میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا دیا ہے جس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر چلا جائے. اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, اس کے ہر طرف دشمن ہے. اگر اس کا کوئی ساتھی ہے وہ اللہ کے بعد آپ لوگ ہیں, آپ لوگ. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے, آپ لوگ بھی یہاں پر اس اندھیرے میں, بارش میں اگر آئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے دل میں کچھ تو ہوگا, کوئی جذبہ تو ہوگا جو آپ یہاں پر آئے. ہم بھی جو گھوم رہے ہیں گلی گلی, شہر شہر, محلے محلے میں, گاؤں گاؤں میں ہم لوگ جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اسے ہمیں نہیں کھونا چاہیے کسی صورت میں, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. اور خدا اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. بات لمبی میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا, برات ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس جانا بھی ہوگا. میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا, عمران خان کو رہائی دلوانے کے لیے ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے نا. عدالتیں آپ کو پتہ ہے ساری کنٹرول ہو گئی ہیں, ایک قبضہ ہے پورے ملک کے اوپر. لیکن یہ قبضہ کون توڑ سکتا ہے؟ 25 کروڑ لوگ ہیں ہم پاکستان کے. اگر اس کا 100واں حصہ جو ہے نا, 100واں حصہ وہ 25 لاکھ بنتا ہے, وہ جس دن سڑکوں پر نکل آئے, دنیا کی کوئی طاقت اس پاکستان کو, ہم لوگوں کو غلام نہیں رکھ سکتی ہے. یہی عمران خان کا میسج ہے, یہی عمران خان کا میسج ہے, یہی ریکویسٹ, یہی گزارش, یہی درخواست میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ سڑکوں پر ہم نکلے ہوئے ہیں. آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم عید کی نماز بھی خوشحال گڑھ پہ ہی پڑھیں گے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے 9 مئی کے بعد کوہاٹ, ہمارا کوہاٹ 9 مئی کے بعد اس نظریے کو, خان کا جو نظریہ ہے, جو پاکستان کا, جو ہمارے دین کا اصل میں نظریہ ہے, آزادی, غیرت, خودداری, خود مختاری, اس نظریے کو زندہ رکھنے میں کوہاٹ سب سے آگے رہا ہے پورے پاکستان میں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کی بھی اس تحریک میں ہم لوگ سب سے آگے ہوں گے. اب ہمارے ساتھ کرک کے دوست بھی ہیں, باقی پورا ریجن بھی ہے. آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اس میں میرا ساتھ بے شک نہ دیں, لیکن اپنے طور پہ عمران خان کا ساتھ ضرور دیں, اسے ہماری ضرورت ہے. اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اس نے آخری بات کرتا ہوں, پھر میں ختم کرتا ہوں. آپ اتنا بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں.